میری دکان میں ایک خاتون آئیں، ان کے ساتھ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ خاتون بالکل برقعے میں ملبوس، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں۔ خاتون کے اندر صرف اور صرف اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ اس کے صرف 2 کالے ڈیلے تھے، باقی بالکل باریک سا نقاب کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں۔ لیکن ان کے برعکس ان کی جو 4 بیٹیاں تھیں، کھلے بال، کھلے گریبان اور ٹائٹس پہنی ہوئی تھی، آدھی آدھی پنڈلیاں ان کی نظر آ رہی تھیں۔ غرض یہ کہ دیکھنے والا آسانی سے ان کے جسم کے خد و خال پہچان سکتا تھا۔ میں حیران تھا، پریشان تھا، ششدر تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ کچھ دیر کے بعد، مناسب موقع دیکھنے کے بعد، میں نے آنٹی سے، ماں جی سے ایک سوال داغ دیا۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا کیونکہ میں 2 متضاد چیزیں دیکھ رہا تھا۔ ماں بالکل برقعے میں ملبوس اور 4 بیٹیاں کھلے گریبان، کھلے بال اور جسم پر بالکل ٹائٹ کپڑا، ٹائٹ ٹراؤزر، ٹائٹس اور جسم جو بڑے بڑے چاک والی قمیضیں ہوتی ہیں، ٹائٹس، وہ پہنی ہوئی تھیں۔ میں حیران تھا، پریشان تھا۔ میں نے ماں جی سے پوچھا، ماں جی میں 2 متضاد چیزیں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ کہوں؟ کہتی بولو بیٹا۔ میں نے کہا ماں جی میں 2 متضاد چیزیں دیکھ رہا ہوں، آپ بالکل مختلف لگ رہی ہیں اور جو بیٹیاں ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو آنٹی کی بات میں، آواز میں ایک درد تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں کیا بتاؤں، ہم ایجوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بچیوں کو، یہ جو میری 4 بچیاں ہیں، ان 4 بچیوں کو ہائی فائی اور سٹینڈرڈ کے اسکول میں ایجوکیشن جو ہے وہ دلوائی، اور اس کے بعد اب جو کالجز میں یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں ان میں بھی بہت ہی زیادہ سٹینڈرڈ کے کالج ہیں وہ، اور ان کی فیسز بھی بہت ہائی ہیں، اور ہمارا سارا ایجوکیٹڈ گھرانہ ہے، تعلیم یافتہ۔ لیکن میں ان کو بہت سمجھاتی ہوں کہ پردہ کریں اور جسم کا خیال رکھیں، کیونکہ آج کل کا معاشرہ بہت ہی خطرناک ہے، لوگوں کی آنکھوں میں ہوس ہے، ذہنوں میں ہوس ہے، اور ان کے کرداروں میں بھی ہوس ہے۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ اور اسلامی روایات کے حساب سے خود کو ڈھانپ کر اچھے طریقے سے اور اچھے لباس میں اسلامی جو ملبوسات ہیں ان کے اندر رکھا کرو اپنے آپ کو۔ تو لیکن بچیاں نہیں مانتی۔ آنٹی کی یہ جو بات تھی میں نے سنی، اس کے بعد آنٹی جی نے کچھ کپڑے لیے اور کچھ بیڈ شیٹس لی، مطلب وہ چلی گئیں، سامان لیا اور وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اب میری سوچ میں ایک کوہرام برپا ہو چکا تھا، مطلب میری جو سوچ کے زاویے تھے نا وہ اونچ نیچ کا شکار تھے۔ میں پریشان ہو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ 2 متضاد چیزیں مطلب ایک ہی گھر میں، اور ان 2 مطلب ہمارے معاشرے میں ایسے لباس کا ایجوکیٹڈ اور سٹینڈرڈ کے اسکولوں سے کیا آپس کا واسطہ ہے، اور ان کا کیا آپس میں لنک ہے۔ مجھے پھر ایک بات سمجھ آئی، بہت سوچ بچار کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اصل میں یہ جو بلند ترین خوبصورت عمارتیں ہوتی ہیں ایجوکیشن والی، تعلیم والی، اور ان کے ہائی فائی ٹیچرز ہوتے ہیں، اور یہ سٹینڈرڈ کے جو اسکول ہوتے ہیں جن کو سٹینڈرڈ کا وہ جو ہے لوگو اور مونوگرام اور یہ لقب مل جاتا ہے، ان کا اسلامی روایات کے ساتھ کیا دشمنی ہے ان کی؟ مطلب تعلیم اور اسلامی روایات آپس میں کیسے لڑ سکتی ہیں؟ تو ایک بات یہ سمجھ آئی کہ یہ جو جتنے بھی سٹینڈرڈ کے اور ایجوکیٹڈ اسکول ہوتے ہیں جن میں بچوں کو انگلش بولنا تو سکھا دیتے ہیں، الفاظ کو گھما کر، جما کر اور ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر آپ انگلش کا ایکسنٹ سیکھ جاتے ہیں، انگلش لینگویج سیکھ جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا میتھمیٹکس، فزکس، بایو کیمسٹری میں تھوڑا سا اچھے طریقے سے اس میں ان ہو جاتے ہیں اور اس کو اپروچ کر لیتے ہیں، لیکن آپ اپنی اسلامی روایات سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جتنے بھی ہائی فائی اور سٹینڈرڈ کے اسکول، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ ایک بنیاد پر کھڑی ہیں۔ ان کی بنیاد ہے ڈی اسلامائزیشن۔ ڈی اسلامائزیشن کا مطلب ہے دنیا سے اسلام کو ختم کرنا، اسلام کا خاتمہ کرنا، اسلامی روایات کو ختم کرنا اور لا دینیت کو فروغ دینا۔ لا دینیت کو فروغ دینا، ان سب کا ایک ایجنڈا ہے۔
یہ ایک ہی طرز پر اور ایک ہی وے میں کام کر رہے ہیں. یہ سب ہائی فائی قسم کے جو سٹینڈرڈ کے اسکول کالجز ہیں. اب ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے حساب میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا سیکھ رہے ہیں اور یہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے بچے ہماری اسلامی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں اور صحابیات امہات المؤمنین کے کیا احکامات ہیں اور ان کے کیا کردار ہیں. یہ اسکولوں میں بالکل نہیں پڑھایا جاتا, بتایا بھی نہیں جاتا. اور اسکولوں میں فنکشن ہوتے ہیں جن میں ڈانس ہوتے ہیں, جن میں سانگز ہوتے ہیں اور جس میں مطلب ہلا گلا ہوتا ہے. ہلے گلے کو آپ ہلڑ بازی بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ نارملائزیشن سے نکل کر ہارڈ سائڈ پر جا رہا ہے. جو ہارشنیس ہوتی ہے نا, ہارشنیس, اس کی طرف آ رہا ہے سارا ہمارا معاشرہ. ہمارے بچوں میں سے اسلامی روایات نکل رہی ہیں. ہمارے بچے اسکولوں میں تو پڑھ رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن وہ اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے مائنڈ اس طریقے سے واش ہوتے جائیں گے, جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے مائنڈ اس طریقے سے ان کو بنا جائے گا, ان کو ترتیب دی جائے گی, تو پھر بچے بڑے ہو کر ہماری بات نہیں مانیں گے. ان کو اسلام اور دین ایک عجیب سی بات لگے گی, ایک بالکل ہٹ کے معاشرہ لگے گا. ان کو کوفت ہونے لگے گی, ان کو لگے گا کہ یہ ہم سے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پیرنٹس. تو ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اب دیکھیں, ایک یہودی ہے, وہ قرآن کے ترجمے سے ہی بچے کو یہودی بنا دیتا ہے. ایک عیسائی قرآن کا ترجمہ پڑھا کر ہمارے بچوں کو اسکول میں عیسائی بنا دیتا ہے. ایک قادیانی قرآن کے ترجمے سے ہمارے بچے کو قادیانی بنا دیتا ہے. ہم بہت ہی زیادہ کمزور ذہن کے ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم اپنے بچوں پر, اپنے بہن بھائیوں پر اور ہم اپنی ایجوکیشن پر توجہ نہیں دے رہے. ہم اپنے جو یہ انسٹیٹیوٹ ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اکیڈمیز ہیں, ہم ان پر توجہ نہیں دے رہے, ہم ان پر فوکس نہیں کر رہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن ہم جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں. حالانکہ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایجوکیشن سے زیادہ بچے پر ہیوی ہو رہی ہیں, وہ ایجوکیشن سے زیادہ بچے کو پک کر رہی ہیں دوسری ایکٹیویٹیز جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارا بچہ زبانی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی طور پر بھی انگریز بنتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر, اپنے سکولز پر, اپنے کالجز پر بالکل توجہ اور دھیان دیں. بچوں کے سلیبس کو دیکھیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, اور ہائی فائی سٹینڈرڈ یہ جو لیول آپ کے مائنڈ میں ایک سٹیٹس بن چکا ہے, یہ جو برانڈ کانشیس لوگ ہوتے ہیں, جو سٹیٹس کانشیس لوگ ہوتے ہیں, جو ہائی فائی سٹینڈرڈز کانشیس لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کی اور اپنے سکولز انسٹیٹیوٹس کی ایکٹیویٹیز پر بھی توجہ دے کہ کہیں ہمارا بچہ ڈی اسلامائزیشن کی لائن پر تو نہیں چل رہا, کہیں ہمارا بچہ اسلامی روایات سے اتنا دور تو نہیں جا چکا کہ ہم اس کو جتنا بھی تراش خراش کرنا چاہیں ہمارا بچہ کہے کہ نہیں, اب میں تمہاری پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوں, اب میں اسلامی روایات سے بہت ہی دور جا چکا ہوں, اب بچے کو کوفت ہونے نہ لگ جائے. تو براہ مہربانی ہمیں اپنی اولاد پر, اپنے سکولز پر اور اپنے گھروں پر توجہ دینی چاہیے.